ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد۔ یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسخر اور تابع فرمان تھے، لیکن آپ کا ہدہد آپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور ہے۔ اسی ہدہد نے آپ کو ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے اور بادشاہوں کے شایان شان جو بھی سر و سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، مگر وہ اس کی قوم ستاروں کی پرستش کرتے ہیں۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام جو خط ارسال فرمایا، اس خط کو بھی یہی ہدہد لے کر گیا تھا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر پھر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد خط لے کر گیا اور بلقیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا۔ اس وقت اس نے اپنے گرد امراء و ارکان سلطنت کا مجمع اکٹھا کیا ہوا تھا۔ پھر خط کو پڑھ کر لرزہ بر اندام ہو گئی اور اپنے اراکین سے یہ کہا، جس کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، اے سردارو، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا، بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو۔ خط سنا کر بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت و جنگی مہارت کا اعلان و اظہار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس وقت عقل مند بلقیس نے اپنے امیروں وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں، کیونکہ اس سے شہر ویران اور شہر کے عزت دار باشندے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ ہدیے اور تحفے ان کے پاس بھیج دوں۔ اس سے امتحان ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہیں یا اللہ پاک کے نبی بھی ہیں۔ اگر وہ نبی ہوں تو ہرگز میرا ہدیہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کی اتباع کا حکم دیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوئے تو میرا ہدیہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلام، 500 لونڈیاں بہترین لباس زیوروں سے آراستہ کر کے بھیجے۔ ان لوگوں کے ساتھ 500 سونے کی اینٹیں اور بہت سے جواہرات اور مشک و عنبر اور ایک جڑاؤ تاج ماء خط کے اپنے قاصد کے ساتھ بھیجا۔ ہدہد سب دیکھ کر روانہ ہو گیا اور تمام باتوں کی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر پہنچا دی۔ چنانچہ بلقیس کا قاصد جب چند دنوں کے بعد تمام سر و سامان لے کر دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر قاصد سے فرمایا، قرآن پاک میں ارشاد ہے، فرمایا کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تو مجھے اللہ نے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا، بلکہ تمہیں اپنے تحفوں پر خوش ہوتے ہو۔ پلٹ جا ان کی طرف، ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو ان کے شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، یوں کہ وہ پست ہوں گے۔ چنانچہ اس کے بعد جب قاصد واپس آ کر بلقیس کو سارا ماجرا سناتے ہیں تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور یہاں کے عجائبات دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے نبی برحق ہیں اور ان کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے دین کی دعوت دی اور اس نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا، اور اس سلسلے میں ہدہد نے جو کارنامے انجام دیے وہ بلا شبہ عجائبات عالم میں سے ہیں اور جو یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ہیں۔
اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں میرے مولا، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔